آیات مبارکہ کا انتخاب اس لیے کیا گیا کہ گزشتہ دن آج سے 3-4 دن پہلے یعنی 3 اور 4 اکتوبر کی رات جیو نیوز کے پروگرام شاہ زیب خانزادہ نے مداریوں کی کچھ ایک محفل لگائی تھی، اور ان مداریوں نے مرزا انجینئر کو ڈیفینڈ کیا۔ آگے نا مرزا کی بات کیا کریں، دائیں بائیں گھما کر آگے مرزا ہی آتا ہے۔ اور انہوں نے اس لیے ڈیفینڈ کیا مرزا انجینئر کو کہ اس وقت اسلامی نظریاتی کونسل نے مرزا انجینئر کو گستاخ رسول قرار دیتے ہوئے پاکستان کے آئین کے مطابق 295 کے تحت اسے سزا دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ تو یہ جتنے بھی مداری یہاں پر بیٹھے ہوئے تھے شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں، تو انہوں نے مرزا انجینئر کا دفاع کیا ہے، اس کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں وہ تفصیل بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن پہلے یہ 2 آیات مبارکہ میں نے جو آپ کے سامنے جو پڑھی ہیں، پہلی آیت مبارکہ 5ویں پارے کی سورۃ النساء کی آیت نمبر 140 اور دوسری آیت مبارکہ 7ویں پارے کی سورہ انعام کی آیت نمبر 68۔ ان دونوں آیات مبارکہ کی روشنی میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ان دونوں آیات مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ دخل فی هذه الآیۃ کل محدث فی الدین وکل مبتدع الی یوم القیامہ، کہ قیامت کی صبح تک جو بھی شخص قرآنی آیات کے اندر اپنی طرف سے معنی کی تحریف کرے، دین کے اندر کوئی نئی بات کا اضافہ کرے، کوئی بھی بدعت نکالے، تو وہ شخص قیامت کی صبح تک اس آیت کے ضمن میں داخل ہوگا اور اس آیت کا مصداق وہ قرار دیا جائے گا۔ اور اسی طرح ان 2 آیات مبارکہ کی روشنی میں تمام مفسرین کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ایسا شخص چاہے وہ ایک عالم دین ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنا ہی پڑھا لکھا کیوں نہ ہو، چاہے وہ انجینئر ہو، پروفیسر ہو، کوئی بھی ہو، کتنا بڑا وہ صحافی کیوں نہ ہو، دانشوری کیوں نہ ہو، مذہبی اسکالر ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ قرآنی آیات کا انکار کرتا ہے، قرآنی آیات کا استہزاء کرتا ہے، یا قرآن مجید کے معنی کے اندر تحریف کرتا ہے، یا تفسیر بالرائے کا اظہار کرتا ہے، تو ایسے شخص کی محفل کے اندر بیٹھنا یہ ناجائز ہے اور حرام ہے۔ مرزا انجینئر اور غامدی یہ 2 فتنے اس دور حاضر کے سب سے بڑے فتنے ہیں۔ ایک طرف یہ آپ کو قرآنی آیات کا انکار کرتے ہوئے نظر آئیں گے، قرآنی آیات کا یہ استہزاء کریں گے، ان کا مذاق اڑائیں گے، اور پھر تفسیر بالرائے کا اظہار یہ بہت زیادہ کرتے ہیں، اپنی طرف سے قرآن کے معنی بیان کرتے ہیں، اپنی طرف سے قرآن کے مفاہیم بیان کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اور اس آیت مبارکہ کی اور ان دونوں آیات مبارکہ کی روشنی میں علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر ایسا شخص جو قرآنی آیات کا انکار کرے، قرآنی آیات کا استہزاء کرے، تفسیر بالرائے کا اظہار کرے، اگر وہ اپنی گفتگو کا موضوع تبدیل بھی کر دیتا ہے، سبجیکٹ چینج کر دیتا ہے، کسی اور موضوع پر گفتگو کرنا شروع کر دیتا ہے، تو تب بھی اس کی محفل کے اندر بیٹھنا یہ جائز نہیں ہے، اس کی محفل کے اندر شرکت جائز نہیں ہے۔ اگرچہ بعض علماء کہتے ہیں کہ اجازت ہے، کیونکہ اب تو وہ قرآنی آیات میں تحریف نہیں کر رہا، دوسری محفل کے اندر موضوع سے تبدیل کر دیا، اب اس محفل کے اندر وہ قرآنی آیات کا انکار نہیں کر رہا، قرآنی آیات کا استہزاء مذاق نہیں اڑا رہا، اب تو اس کی محفل میں شرکت میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ لیکن بعض علماء نے کہا کہ نہیں، چونکہ یہ شخص قرآن مجید کی تحریف کر چکا ہے، قرآنی آیات کا انکار کر چکا ہے، قرآنی آیات کا استہزاء کر چکا ہے، اس لیے ایسے شخص کی محفل میں بیٹھنا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے تو قرآنی آیت سے استدلال کرتے ہوئے کہا ہے کہ قرآن کہتا ہے فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، جو آیات میں نے آپ کے سامنے بھی پڑھی ہے، سورہ انعام کی آیت نمبر 68، کہ ایسا شخص کہ جو قرآنی آیات کا انکار کرے تو یاد آ جانے پر ایسے لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو، کیونکہ یہ ظالموں کی محفل ہے، اور یہ ظالم آدمی کی محفل میں بیٹھے ہو آپ، تو وہ تو ظالم ہی رہتا ہے، اس کا ظلم تو ختم نہیں ہوا، محفل تبدیل ہو گئی، موضوع تبدیل ہو گیا، لیکن اس کا ظلم تو ابھی تک باقی ہے، اس کا ظالم ہونا تو ابھی تک باقی ہے۔ اس لیے ایسے شخص کی محفل میں کسی بھی صورت میں کسی بھی حال میں بیٹھنا جائز نہیں۔
امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ نے احکام القرآن کے اندر لکھا ہے کہ ایسے شخص کی محفل میں بیٹھنے سے تنہائی میں بیٹھنا افضل ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کے دور حکومت میں انہوں نے چند ایک شرابیوں کو گرفتار کیا، شراب پینے والوں کو گرفتار کیا اور شراب پینے کے جرم میں ان کو گرفتار کر کے لایا گیا۔ تو ان میں ایک شخص، ان گرفتار شدہ اشخاص میں ایک بندہ وہ بھی تھا کہ جو روزے سے تھا، جسے روزہ رکھا ہوا تھا۔ لوگوں نے اعتراض کیا، لوگوں نے کہا کہ آپ نے ایک روزہ دار کو کیوں گرفتار کیا؟ اس روزہ دار کا کیا جرم ہے؟ اس نے تو شراب نہیں پی، کیونکہ وہ روزے سے ہے۔ روزے کی حالت میں کوئی شراب پیتا ہے؟ نہیں پیتا۔ تو آپ نے ایک روزہ دار شخص کو گرفتار کیا ہے۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ میں نے اس شخص کو اس لیے گرفتار کیا ہے کہ یہ ان کی محفل میں کیوں بیٹھا ہوا تھا۔ شرابیوں کی محفل کے اندر بیٹھنے کی وجہ سے انہوں نے اس کو گرفتار کیا۔ پھر استدلال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پیش کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یجلس علی مائدۃ مدارۃ الخمر، کہ جو بندہ اللہ پر، یوم آخرت پر ایمان و یقین رکھتا ہے تو فلا یجلس علی مائدۃ، وہ ایسے دسترخوان پر بھی مت بیٹھے یدار علیہ الخمر، کہ جس میں شراب کا دور چل رہا ہو، جس دسترخوان کے اوپر شراب کا دور چل رہا ہو، یعنی شرابیوں کی محفل لگی ہوئی ہو تو اس محفل کے اندر بھی مت بیٹھو۔ تو چونکہ یہ شخص شرابیوں کی محفل میں بیٹھا، اس لیے میں نے اس کو بھی میں نے گرفتار کیا، حالانکہ وہ روزے سے تھا۔ تو اس لیے علماء نے اور فقہاء نے لکھا ہے کہ جو بھی شخص قرآنی آیات کا انکار کرے یا تحریف کرے، قرآنی آیات کا استہزاء کرے یا قرآنی آیات کا مذاق اڑائے یا پھر تفسیر بالرائے کا اظہار کرے، تو اس کی محفل کے اندر بیٹھنا کسی بھی حال میں جائز نہیں ہے، اور ان کی محفل کے اندر شرکت کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ تو ایک طرف تو یہ دونوں فتنے جو دور حاضر کے اس 15ویں صدی کے سب سے بڑے فتنے، ایک ہے مرزا انجینئر کا فتنہ، دوسرا ہے غامدی کا فتنہ۔ یہ قرآنی آیات کا انکار بھی کرتے ہیں، قرآنی آیات کا استہزاء بھی اڑاتے ہیں، اور تفسیر بالرائے کا بھی اظہار کرتے ہیں، اپنی طرف سے قرآنی تفسیر کا اور اپنی طرف سے قرآن مجید کی آیات کا اور ان کے معنی کا اور ان کے مفہوم کا اظہار کرتے ہیں، مفاہیم کا اظہار کرتے ہیں۔ تو اس لیے ایک تو میں نوجوانوں سے یہ گزارش کروں گا اور تمام مسلمانوں سے یہ میں گزارش کروں گا کہ ایسے لوگوں کو فالو مت کریں۔ دیکھیے اس میں ہمارا ذاتی کوئی فائدہ، کوئی نقصان نہیں ہے، آپ کے ایمان کو بچانا مقصود ہے، آپ کے ایمان کے تحفظ کے لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان لوگوں کو فالو کریں گے، ان کے آپ بیانات سنیں گے، ان کے فتنے میں آپ پڑھیں گے، تو آپ دنیاوی جو فائدے ہیں، دنیاوی جو فوائد و ثمرات ہیں ان سے بھی آپ محروم ہوں گے، اخروی فوائد و ثمرات سے بھی آپ محروم ہو جائیں گے، آپ کی دنیا بھی برباد ہو جائے گی، آپ کی آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ اب یہ جو شاہ زیب خان زادہ نے مداریوں کی جو محفل لگائی اور ان مداریوں نے آ کے ڈیفینڈ کیا، حالانکہ ان مداریوں میں مفتی طارق مسعود صاحب بھی ہیں جن کا میں بڑا احترام کرتا ہوں، اور ہمارے کلاس فیلو ڈاکٹر نعمان نعیم صاحب بھی تھے، لیکن جو بات غلط ہے وہ غلط ہے۔ غلط کام کوئی بھی کرے، اپنا ہو پرایا ہو، اس کی تردید کرنا، اس پر رد کرنا اور اس کو قوم کے سامنے لانا یہ ضروری ہے اور یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اگرچہ مفتی طارق مسعود صاحب لائیو تو شامل نہیں ہوئے، ان کا ایک کلپ جو ہے نا اس پروگرام میں چلایا گیا، لیکن انہوں نے ڈیفینڈ تو کیا ہے بہرحال مرزا انجینئر کو۔ اور ان تمام مداریوں کا موقف یہ تھا کہ مرزا انجینئر گستاخ رسول نہیں ہے، اور ایک بدبخت نے تو یہاں تک کہا کہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ مرزا انجینئر گستاخ رسول ہو، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیسے کر سکتا ہے، وہ تو بہت بڑا عاشق رسول ہے، یہاں تک کہا گیا۔ ایک بدبخت نے کہا بہت بڑا عاشق رسول ہے، تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ مرزا انجینئر گستاخی کرے۔ اب میں آپ کے سامنے اس کی ویڈیو کلپ کا ایک خاکہ پیش کرنے لگا ہوں، اور ایک ایک ویڈیو کلپ کا میں ذمہ دار ہوں، اور اگر کسی کو ویڈیو کلپ چاہیے تو کمنٹ سیکشن میں وہ کمنٹ کرے، میں واٹس ایپ نمبر سینڈ کرے، میں اس کو اس کے تمام ویڈیو کلپس جو ہے نا سینڈ کرنے کے لیے بھی تیار ہوں انشاءاللہ۔ اس نے اپنے بیانات میں چلیں یہ جو معاملہ جو تازہ ترین معاملہ ہوا ہے جس میں اس نے یہ کہا ہے کہ عیسائی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ
عیسائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دجال اکبر کہتے ہیں، دجال اعظم سمجھتے ہیں۔ اس مسئلے کو ہم ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں، اس سے قطع نظر کہ اس نے نقل کفر نباشد کے تحت اس نے ایک عبارت نقل کی ہے، ایک جملہ نقل کیا ہے، عیسائیوں کا جملہ نقل کیا ہے، اس کو ہم قطع نظر، اس کو ہم ایک سائڈ پہ رکھ کر اس کے تمام بیانات کا جائزہ لیں تو تمام بیانات کی روشنی میں اس نے ایک مرتبہ نہیں متعدد مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، اور 295 کے تحت وہ گستاخ رسول قرار دیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک ویڈیو کلپ میں وہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت نہیں ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی احسان نہیں ہے اس امت کے اوپر، اور دلیل میں کیا پیش کرتا ہے؟ دلیل میں یہ قرآن آیت پیش کرتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے مومنوں کے اوپر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا، نبی کا کوئی احسان نہیں ہے۔ اندازہ کریں آپ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اس امت پر اتنے احسانات ہیں، اتنے احسانات ہیں کہ ہم گن نہیں سکتے۔ آقا علیہ السلام کے توفیل ہمیں کتنی آسانیاں ملی، آقا علیہ السلام کی برکت سے اس امت پر کتنے بڑے بڑے راستے کھلے، کتنے فوائد و ثمرات امت کو ملے، اور وہ کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت۔ پھر ایک ویڈیو کلپ میں وہ کہتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی نوافل تھے وہ فالتو تھے، فالتو۔ اندازہ کریں آپ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نوافل کو فالتو قرار دے رہا ہے۔ آپ بتائیں نا اپنے معاشرے کے اندر، آپ معاشرے میں، اپنی زبان میں، اپنی ثقافت میں آپ فالتو کس چیز کو کہتے ہیں؟ فضول چیز کو، فالتو چیز کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس سے بڑی گستاخی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اگر یہ گستاخی نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نوافل کو وہ فالتو کہہ رہا ہے اور بار بار الفاظ کو دہرا رہا ہے، یہ نہیں کہ چلو زبان پھسل گئی، منہ سے بات نکل گئی، بندہ کہہ دیتا ہے یار سبقت لسانی کی وجہ سے ہو گیا، میں نے یہ لفظ غلط کہہ دیا، نہیں، اپنی بات پر اڑا ہوا ہے، ہر درمی کا اظہار کر رہا ہے، بار بار کہہ رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی نوافل ہیں وہ فالتو تھی۔ یہ گستاخی نہیں اور کیا ہے؟ 295 کے تحت اس پر گستاخی رسول کا جرم ثابت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ پھر اسی طرح ایک بیان میں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوکرا کہہ کر مخاطب کرتا ہے۔ اندازہ کریں آپ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ہم تو یہ الفاظ دہراتے ہوئے بھی، یہ الفاظ نقل کرتے ہوئے بھی ہمارے جسم پر کبھی کبھی طاری ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کے سامنے ایسے تھے جیسے کہ آج کل کے معاشرے میں کوئی چھوکرا ہو، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے چھوکرے کا لفظ بولنا یہ کیا گستاخی نہیں ہے؟ اس سے بڑی گستاخی اور کیا ہو سکتی ہے؟ پھر اسی طرح ایک بیان کے اندر وہ کہتا ہے کہ میرے فالوورز کی تعداد اگر لوط علیہ السلام کو پتہ چل جائے نا، کس کو؟ لوط علیہ السلام، اللہ کے پیغمبر، جل قدر پیغمبر ہے، ان کو اگر پتہ چل جائے کہ میرے فالوورز کی تعداد 20 لاکھ سے زیادہ ہے، میرے سبسکرائبر 20 لاکھ سے زیادہ ہیں، تو حضرت لوط علیہ السلام بھی مجھ پر فخر کریں گے۔ اندازہ کریں، یعنی وہ اپنے آپ کو لوط علیہ السلام سے بڑا چڑھا کر پیش کرتا ہے کہ میرے فالوورز بہت زیادہ ہیں، میرے ماننے والے بہت زیادہ ہیں، اور میری اقتداء کرنے والے، میرے اتباع کرنے والے بہت زیادہ ہیں۔ لوط علیہ السلام کے پاس افراد تھی۔ پھر اسی طرح ایک اور بیان میں بڑی ڈٹائی کے ساتھ وہ کہتا ہے ایک ویڈیو کلپ میں کہ یہ انبیاء، یہ اولیاء، یہ بابے شابے کوئی شے ہی نہیں ہے، یعنی انبیاء تک کو اس نے کہا ہے، انبیاء کو سرس میں شامل کیا ہے، اولیاء کو شامل کیا ہے، کہتے ہیں انبیاء، اولیاء اور یہ جو باب شابے یہ تو کوئی شے ہی نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید کو وہ بیان کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی توحید کے ضمن میں وہ یہ بات کہتا ہے کہ اللہ کی توحید کے بعد تو یہ انبیاء، یہ اولیاء، یہ باب شابے کوئی شے ہی نہیں ہے۔ اور دلیل یہ دیتا ہے کہ چونکہ اکثر انبیاء، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہتے ہیں کہ اکثر انبیاء تو غلامی کی زندگی گزار کے دنیا سے گئے، حالانکہ کوئی نبی کسی کا غلام نہیں رہا ہے۔ مزدوری، ملازمت کرنا یہ ایک الگ چیز ہے، تجارت، کاروبار کرنا یہ الگ چیز ہے، تو سنت ہے۔ آپ علیہ السلام نے بھی بکریاں چرائی ہیں، وہ مزدوری اور ملازمت تھی، وہ کاروبار اور تجارت تھا۔ آقا علیہ السلام نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال لے کر جانے شام میں گئے۔ تجارت، ملازمت، کاروبار، اس کو غلامی نہیں کہتے، غلامی اور ملازمت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ اکثر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات اس دنیا سے غلامی کی زندگی میں گئے، غلامی گزار کر گئے اس دنیا سے۔
اور کہتے ہیں کہ انبیاء کوئی شے ہی نہیں. کہتے ہیں کہ وہ دلیل یہ دیتا ہے کہ انبیاء تو اپنا پیشاب نہیں روک سکتے. جب ان کو پیشاب آتا ہے، تقاضا قضاء حاجت آتی ہے، تو ان کو اتنا، ان میں اتنی استطاعت نہیں، طاقت و قوت نہیں کہ وہ اپنے پیشاب کو روک سکیں. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کوئی شے ہی نہیں ہے. معاذ اللہ ثم معاذ. یہ گستاخی نہیں تو اور کیا ہے؟ اس سے بڑی گستاخی اور کیا ہو سکتی ہے؟ پھر اسی طرح ایک بیان میں وہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گفتگو کرنا، اللہ تعالیٰ کا بات کرنا، اللہ تعالیٰ کا ہم کلام ہونا ایسا ہے جیسے کہ آج کل کے دور میں کوئی شخص فرج زبان میں گفتگو کرے. معاذ اللہ ثم معاذ. اللہ کی گفتگو کو فرج زبان سے وہ تعبیر کرتا ہے. تو اللہ کی شان میں اتنی بڑی گستاخی ہو رہی ہے. اور یہ مداری جو بیٹھے ہوتے شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں یہ کہتے نہیں بھی وہ تو عاشق رسول ہے، وہ تو گستاخی کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتا، تصور بھی نہیں کر سکتا. اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو وہ ظالم قرار دیتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام المؤمنین، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد امت مسلمہ کی سب سے بڑی معلمہ، سب سے بڑی مفسرہ، سب سے بڑی عالمہ، کہ جن کی خدمت کے اندر حضرات صحابہ اکرام اور جلیل القدر صحابہ اکرام جاتے تھے اور جا کر ان سے علم سیکھتے تھے، ان کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ ظالم کہتا ہے. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں تو اتنی گستاخیاں ہیں کہ میں ان کو یہاں پر بیان نہیں کر سکتا. تو ان تمام گستاخیوں کے باوجود اگر مرزا انجینئر گستاخ رسول نہیں ہے تو پھر تو میرے خیال سے اس کائنات میں نہ گستاخ رسول کوئی پہلے پیدا ہوا ہے نہ کوئی آئندہ پیدا ہوا.